الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ درود پڑھے محمد۔ حضرات سامعین اور میرے بہترین سننے والے، رمضان کا مہینہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورۃ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں نے جو اس آیت کو تلاوت کیا ہے میرا کچھ مقصد ہے، اور ایک مجلس کی وجہ سے جو میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ باتیں کروں۔ یعنی اللہ نے اس قرآن حکیم کو فرقان کہا ہے، اور اللہ نے اپنی تسبیح کی ہے، یعنی خدا نے اپنی تسبیح کی ہے، یعنی اللہ بھی اپنی تعریف کرتا ہے۔ کبھی کہا تبارک الذی، کبھی کہا سبحان الذی۔ ہم بھی تسبیح کرتے ہیں نا سبحان اللہ، تو اللہ بھی اپنی تسبیح کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی، تمام تعریفیں بابرکت ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان کو نازل کیا۔ اور اللہ نے فرمایا جس عبد خاص پر میں نے فرقان کو نازل کیا ہے وہ میرا معمولی عبد نہیں، میں ہوں عالمین کا رب اور وہ ہے عالمین کا نذیر۔ یعنی جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں اس کی نظارت ہے۔ اور میں جو تقریر کرتا ہوں، جو میرے دماغ میں آیا ہے، جو میری زندگی کی پہلی، میں چاہتا ہوں کہ جو میری پہلی آزمائش ہے، اور جو پہلی تقریر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی میں کسی نئے موضوع کو چھیڑتا ہوں تو لاہور سے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس اعتبار سے بھی یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ساری رات مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، یہ مجھے پتا نہیں کہ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، سارے مہینے میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں 10 رمضان کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہے، پھر 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، پھر 18 سے 19 سے لے کر 21 تک یہ 3 دن ہم جناب علی علیہ السلام کے شہادت کے مناتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تقریر سے پہلے۔ میں نے سوچا کہ تمام مسلمان بھائی اسی پر متفق ہیں کہ حضور اکرم کیوں آئے؟ بھائی اسی لیے کہ عرب جو سماج تھا وہ بت پرست تھا، حضور اکرم آیا تھا وحدانیت کا پیغام دینے کے لیے، یعنی وحدانیت بتانے کے لیے آیا تھا کہ اللہ ایک ہے۔
جب میں نے سوچا کہ واقعی رسول اسی لیے آیا تھا تو پھر نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت جس کو آنا چاہیے تھا وہ آنا چاہیے تھے سورت قل هو اللہ احد کا اللہ ایک ہے. لیکن تمام مسلمان بھائی اسی بات متفق ہیں سورت اخلاص، سورت قل هو اللہ، سورت توحید پہلی سورت نہیں ہے، پہلی سورت ہے سورت اقرا. تو سورت قل هو اللہ کیوں نہیں آئی پہلی؟ اور یہ سورت اقرا کیوں آئی؟ تو جب میں نے 4 آیتوں کا مطالعہ کیا، سب سے پہلی جو آیت ہے 4 آیتیں سورت اقرا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، خلق جس نے خلق کیا. میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا. پہلی آیت پوری ہی، خلق الانسان من علق، جس نے خلق کیا انسان کو علق سے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اگر اللہ کو انسان کی خلقت کا ہی بیان کرنا تھا تو ایسے ہی کہتے تھے پہلی آیت میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. یہ ایک خلق کو الگ کیا، دوسری خلق کو الگ کیا، یعنی ایک خلقت میں ذکر ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے، خلق جس نے خلق کیا. کس کو؟ یہ نہیں ہے. پھر اللہ نے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا الگ سے. پھر دوسری آیت ختم ہوئی، پھر تیسری میں آیت شروع ہوئی، اقرا وربک الاکرم، میرے حبیب پڑھ اور تیرا پروردگار بے انتہا کریم ہے. کریم نہیں کہا، اکرم کہا، اس میں تفضیل ہے، یعنی جس سے بڑھ کر کوئی کریم ہے ہی نہیں. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، جس نے قلم کے ساتھ کتابت سکھائی. پوری صورت میں نہ تلوار کا ذکر ہے، پوری صورت میں نہ تلوار کا ذکر ہے، نہ یہ ہے کہ ان کو کہہ دو کہ بتوں کی پوجا نہ کریں. پوری صورت میں ذکر ہے قلم اور کتابت کا. یا اللہ پیغام تو آیا تھا اسی لیے ضرور لیا تھا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اور یہاں ذکر ہو رہا سارے صیغے ماضی کے، صورت پہلی سارے فعل ماضی کے. الذی علم بالقلم، جس نے تعلیم دی قلم سے، جس نے کتابت سکھائی قلم سے. یعنی سب سے پہلا ذکر جو ہے وہ ہے تحریر اور تقریر کا. سب سے پہلا ذکر جو ہے قرآن میں وہ تحریر اور تقریر کا. تو شاید قدرت کا جواب ملے کہ عبدالحکیم میں نے تو بات واضح کی ہے، میں نے سب سے پہلے انسانیت کو بتایا ہے کہ جہالت اگر ختم ہو جائے تو پھر یہ بت پرستی ختم ہو جائے. بت پرستی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے، بت پرستی وہاں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے. اگر جہالتی ختم ہو جائے، جہالتی ختم ہو جائے تو پتا چلا کہ ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت، ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت. یہی ابھی بھائی واجد علی نے بات کی تو میں نے سوچا کہ جملہ میں بھی کہہ دوں کہ ہر برائی کی بنیاد ہے جہالت. یہاں نہ تلوار کا ذکر ہے، یعنی اللہ نے تردید کی کہ جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا تھا وہ بھی جاہل ہے. میرا اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، وہ آل محمد کے علم کی وجہ سے پھیلا تھا. گھبرائے نہیں میرے بھائی، یہ میرا اسلام تلوار کے، ارے تلوار اٹھانا علی کی
کی مجبوری تھی۔ ارے یہ محمد عالم زندگی دینے کے لیے آتے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے دنیا کو یہ بتایا کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اور دوسری بات یہ بتائی کہ دیکھو ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے، ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ آج دنیا کو پتا چلا، 21ویں صدی میں دنیا کو پتا چلا کہ جو افغانستان میں یہ خون و غارت ہو رہی ہے وہ جہاد نہیں، وہ جہالت ہے۔ نعرہ حیدریہ، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اگر افغانستان کو تمہیں سدھارنا ہے تو پہلے ان کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرو، تعلیم دو، کیونکہ جب تعلیم ہی نہیں تو ان کو کیا پتا کہ جہاد کیا ہے؟ ان کو آج تک یہی بتانے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ارے جن کو اسلامی کا پتا نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، کیوں؟ میں نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے بتا کہ اسلام، جو اسلام پھیلا وہ رسول اور آل رسول کی علم کی وجہ سے، قلم کی وجہ سے، تقریروں کی وجہ سے، اور تلوار اٹھانا ان کی مجبوری تھی۔ اگر میرے دوستوں نہیں تھا ان کو تقریر، یہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مجبوری میں تلوار اٹھائے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے کہا ہر برائی کی بنیاد، ہر برائی کی بنیاد جہالت ہے۔ میں ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی، میں نے کیا کہا، آپ بالکل ریلیکس ہو کر سنیں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، ایک قرآن کی آیت ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں 4 نومبر کو تھا، میری تقریر تھی وہاں جنرل تسر حسین شاہ کے یہاں گجرات میں۔ تو یہاں جنگ اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملا عمر نے کہا ہے کہ ملا عمر نے خواب دیکھا ہے کہ 3 دن مجھے رسول کر رہا ہے کہ اٹھو عمر، اٹھو، اٹھی جہاد کرو، اٹھو۔ میں آگے نہیں چلوں گا، بس یہاں تک، اٹھو عمر، اٹھو جہاد کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، تو میں نے مجلس میں اخبار دکھائی کہ یہ ہے ملا عمر، رسول کرا، اٹھو رسول کرا، اٹھو جہاد کرو۔ پہلی بات مجھے تنقید کے اعتبار سے نہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس اعتبار سے تمہارا کہنا ہی غلط ہے کیونکہ وہ رسول کے حیات کا ہی قائل نہیں۔ جو رسول کے حیات کے قائل نہیں، آج رسول تمہیں کیسے یاد آ گیا؟ یہ تو حیات رسول کے قائل نہیں ہے، تو جو حیات رسول کے قائل نہیں ہے تو آج رسول کیسے آ گیا؟ پہلی بات یہ تھی کہ یہاں سب سے پہلے تمہاری دو تم نے کہا وہ خود تمہارے گلے میں پڑ گئی کہ 3 دن تمہیں رسول کر رہا کہ اٹھو جہاد کرو، اور تو جہاد نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات، تو حیات رسول کا قائل نہیں ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کو تو کافر کہتا ہے، جو یا علی مدد کہتا ہے اس کو تو کافر کہتا ہے، تو یاد رہا تو مخالف ہے، تو آج رسول کیسے نظر آئے؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اور آیت ہے قرآن حکیم کی، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ نساء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ میرے حبیب، میں نے جتنے رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے تاکہ میرے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ جتنے میں نے رسول بھیجے اسی لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اطاعت لی نہ جائے۔ یعنی میں نے
نے جتنے ہادی بھیجے ہیں اسی لیے بھیجے ہیں کہ میرے اذن سے، یعنی ان کی اطاعت کرنا میری اطاعت ہے، اور جو ان سے اطاعت لے سمجھنا کہ وہ مجھ سے اطاعت لے رہا ہے۔ یعنی اللہ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جتنے میں نے ہادی بھیجے اسی لیے بھیجے کہ میرے اذن سے ان کی بیعت کی جائے، ان سے بیعت لی نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ، اب آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے حبیب اگر انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال نہیں چرایا، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی پتا چلا کہ یہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان نے ارتکاب کیا کسی غلطی کی، تو جاؤ کا آپ کے پاس آتے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو کیا کرتے؟ جاؤ کا آپ کے پاس آتے۔ فاستغفر اللہ، اگر فیکا جو ہمارے استاد تھے، ترجمہ یہ بس آپ کے پاس آ کر بس ایک ہی کام کرتے، بس ایک ہی کام کرتے، بس ایک ہی کام کرتے۔ فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر ایک ہی کام کرتے کہ مجھ سے معافی مانگتے، یعنی اللہ سے پاس آپ کے آتے، پاس آپ کے آتے اور آپ کے پاس آ کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے، آپ کے پاس۔ یہ نہیں کہا کہ جہاں ہیں وہاں نماز پڑھ کر اور کہیں کہ یا اللہ گناہ ہمارے تیرا کیا، نہیں، اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے، یا اللہ معافی مل جاتے، لن پر نہیں۔ واستغفر لہم رسول، اور رسول مجھ سے معافی منگوا کے دیتا کہ یا اللہ ان کو تو معاف کر دے۔ یعنی گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگتے، اور پھر تو بھی ان کو معافی دلاتا، تو بھی ان کو معافی دلاتا۔ لوجد اللہ تواب رحیمہ، تو پھر مجھے پاتے تواب، تو پھر مجھے پاتے رحیم، یعنی میں ہوں تواب۔ تواب کی کیا معنی ہے؟ بار بار توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ ارے پتا تھا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ انسان گناہ کرے گا، لیکن کتنا اللہ رحیم ہے کہ کہا بار بار گناہ کرو گے معافی دوں گا، لیکن تب معافی دوں گا جب رسول تمہیں معاف کرے۔ توجہ، مجھے ایسی جملے کا مقصد نہیں، مجھے جملے ایسی کا مقصد ہے۔ تمام جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں پڑھے لکھے، جتنے سب کے لیے بات ہے۔ اب مسلمان بھائی نے کیا لکھا؟ ہاں بھائی، جب رسول زندہ تھا تب رسول کو وسیلہ بنانا چاہیے تھا، اب شرک ہے، رسول کو وسیلہ بنانا جائز تھا، اب رسول زندہ نہیں ہے۔ یہ ان کا ہی تو عقیدہ ہے، اب رسول کیسے آ گیا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں شرکی نظر نہیں آیا؟ یعنی اگر کسی زندہ کو اللہ کے ساتھ آدمی شریک کرے تو وہ شرک نہیں، اور مردہ کو شریک کرے تو شرک ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے شرک تو شرک ہے، شرک تو شرک ہے، شرک تو شرک ہے۔ رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کرتا ہوں، جتنی میرے مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو، جتنی میرے مسلمان بھائیوں کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھو کہ جب جناب علی علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، اور جناب علی علیہ السلام روتا ہوا آیا، یا رسول اللہ یہ فاطمہ بنت اسد یہ اس کا انتقال ہوا تھا مدینے میں، یعنی 3 فاطمائیں تھیں جن کو علی علیہ السلام شب ہجرت کے بعد لے کر گیا تھا، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت زبیر،
ان تینوں کو علیہ السلام مدینے لے کر گیا تھا. جب انتقال ہوا اور کہا، رسول نے کہا یا علی رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا. تو رسول نے کہا یا علی ایسے نہ کہو، مجھے کہو کہ ایسا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. یہ بڑا جملہ میں کر رہا یا علی ایسے نہ کہو، کہو کہ اصلا آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے. اب رسول اٹھے اور یہ ہزاروں تاروں کھلتے الفاظ ہیں. ارے تمہارے، میں نے جو جملہ کہا میں نے کہا آپ ہی لاہور والے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد وسیلہ نہ کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. اب تمہارے عقیدے میں انتقال ہو گیا ہے علی کی ماں کا. لیکن جب رسول آئے جنازے کے اوپر تو کیا کہا؟ یا امی بعد امی یا امی. اب فتوا دو رسول پر، یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد تو میری ماں ہے. اور پھر قبر خود کھودی، تجہیز اور تکفین کا سامان خود کیا، قبر میں خود لیٹے، اور جو دعا پڑھی وہ کیا پڑھی؟ اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد بحق نبی. یا اللہ میری ماں پر رحمت نازل کر، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا، تجھے واسطہ ہے میرا. میں نے پہلے بات کی کہ آج پتا چلا کہ جس طرح اللہ اپنی تسبیح خود پڑھ سکتا ہے، اسی طرح رسول اپنا واسطہ خود دے سکتا ہے. آگئی بات سمجھ میں دوستو؟ میں نے کیا کیا؟ ساری جہالت کی باتیں ہیں، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں کہ زندہ تھا تو وسیلہ تھا، زندہ نہیں تو وسیلہ شرک ہے. یعنی زندہ کو اگر آدمی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو شرک ہے. تو تمہیں زندگی کا ہی پتا نہیں کہ زندگی کیا ہے، تمہیں زندگی کا ہی پتا نہیں. توجہ، تقریر میری شروع ہو گئی. یعنی اللہ وہ ہے جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا. قبلہ میں حیران، سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، میں کہا رمضان کے حوالے سے میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے. قبلہ میں حیران، پورے قرآن حکیم میں یا اللہ نے قرآن کو فرقان کہا ہے یا جنگ بدر کو؟ آخرکار مقصد کیا ہے؟ قرآن بھی فرقان، جنگ بدر بھی فرقان. اب یہ 18 رمضان کو جنگ بدر ہے، 18 رمضان کو کالم لکھیں گے مسلمان جنگ اخبار میں، ہر اخبار میں کالم آئے گا. جنگ بدر ہے کیا؟ فرقان کی کیا معنی ہے؟ جو حق اور باطل کو الگ کرے، جو حق اور باطل میں تمیز کرے، جو حق اور باطل میں فرق بتائے. تو یا اللہ صرف جنگ بدر فرقان کیوں ہے؟ اور دیکھو الفاظ کیا ہے سورۃ انفال کے، الفاظ کیا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان. کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور جو میں نے نازل کیا تھا اپنے عبد پر یوم فرقان پر. یعنی جو میں نے بدر میں نازل کیا تھا وہ فرقان ہے. کاش تم ایمان لے کر آتے. بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، کاش تم ایمان لے کر آتے، کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر جو میں نے عبد بنا. یوم فرقان کون؟ بدر. یعنی بدر ہے یوم فرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا. یہ جنگ بدر میں ہے کیا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ یہ جنگ بدر ہے کیا جو اللہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں میں نے کاش تم ایمان لے کر آتے. تو آج تک ہم نے کبھی اپنی سیلف اسسمنٹ کی، اپنا تجزیہ کیا کہ ہم ایمان میں لے آ کر آئے ہیں یا نہیں؟ جنگ بدر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ارے مومن تو تب بنے. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور اللہ کرا ہے کہ کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور میں نے جو نازل کیا تھا یوم فرقان پر اپنے عبد پر. کیوں؟ توجہ، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. کیوں کہ
میں نے فیصلہ کیا ہے جو قضا اور قدر سے ہو کر میری تقدیر میں آ چکا ہے. میں نے کیا کہ یہ تقریر میری لاہور والے ہی سمجھ سکتے. ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، اسی لیے کہ آج مجھے فیصلہ کرنا ہے جو میرا طے شدہ فیصلہ ہے، جو قضا اور قدر میں ہو چکا ہے، جو تقدیر میں لکھ چکا ہوں میں. یا اللہ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ، جس کو مرنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے مرے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے رہے. پتا چلا کہ آج رسول جنگ بدر میں اور اللہ نے مل کر انسانیت کو جینے کا اور مرنے کا طریقہ بتایا کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے رہے گا، اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے. پتا چلا جس نے حجت کو نہیں پہچانا وہ اللہ کی نظر میں ہلاک ہے، اور جس نے حجت کو پہچانا وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. پتا چلا کہ زندگی اور حیات کا یہی فلسفہ ہے کہ جو حجت خدا کو پہچانے وہ ہے زندہ، جو حجت خدا کو نہ پہچانے وہ چلتا پھرتا میت ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. اور اگر کوئی قبر میں بھی جائے اور حجت خدا کو پہچان گیا ہے تو وہ قبر میں بھی زندہ ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے. دیکھو اللہ نے 2 جملوں میں بتا دیا حیات اور موت کا فلسفہ. جنگ بدر ہوئی رمضان میں، اور یہاں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر، اور یوم فرقان پر، جنگ بدر پر تم ایمان لے کر آتے. کون تھے جنگ بدر میں؟ کون تھے یہ بھی تو بتاؤ. کون تھے جنگ بدر میں رسول سے لڑنے والے؟ میں اس کا جتنی تاریخیں اٹھا کر دیکھو اور مسلمانوں سے پوچھو اتنی مساجد ہیں. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ 4 تو مشہور ہیں. عتبہ کون ہے؟ یہ عتبہ ہے جس کی بیٹی ہے ہند، امیر شام کی ماں. یہ شیبہ کون ہے؟ یہ ہے عتبہ کا بھائی. ولید کون ہے؟ عتبہ کا بیٹا. یعنی یہ سارے رشتے دار تھے ابو سفیان کے، جتنے رسول کے مقابلے میں آئے. یعنی اللہ نے انسانیت کو بتایا کہ اگر تمہیں جنگ بدر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور تمہیں جنگ بدر سمجھ میں نہیں آئی تو تمہیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں؟ یعنی یہ لڑنے والے کون ہیں جنگ بدر میں رسول سے؟ لڑنے والے ہیں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ لڑنے والے ہیں. اور سب کو قتل کیا جناب علی نے، سب کو قتل کیا. آپ حیران ہو جائیں گے ایک بات میری سن کر، اور مسلمان بھائی میری اس کی تائید کریں گے کہ جنگ بدر میں حضور اکرم نے انصار کو بھیجا، 3 انصار کو بھیجا، چلو تم جا کر لڑو. تو یہ عتبہ، شیبہ، انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ تو ان کو بھیج رہا ہے جن کے حسب اور نسب کا پتہ نہیں. میں نے بڑا جملہ کر دیا، یا رسول اللہ تو کن کو بھیج رہا؟ ان کو بھیج رہا جن کے حسب و نسب کا پتہ نہیں. تو پھر رسول نے ان کو، رسول کو پتا تھا لیکن سمجھانے کے لیے کہ آگے جا کر کوئی یہ نہ کہے، رسول نے فرمایا یہ ہیں مشرک لیکن یہ بھی کہہ رہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے جن کے حسب اور نسب کا پتہ ہو. ارے جن کے ماں باپ کا پتہ نہ ہو وہ ہم سے کیسے لڑیں گے؟ نعرہ حیدری. میں آگے کی بات سننا،
سے اپنے گھر سے 3 آدمی کو بھیجا، عبیدہ چچا زاد بھائی، جناب حمزہ چچا، جناب علی چچا زاد بھائی، 3 آدمیوں کو بھیجا۔ جناب عبیدہ کی شہادت جنگ بدر میں، اور رسول نے فرمایا یہ میرے گھر کا پہلا شہید ہے۔ یہ تمام جتنے تھے سب کو میرے مولا علی نے مارا۔ قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے۔ ہاں ہاں، ابو بکر شبلی نعمان نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا کہ جنگ بدر کا ہیرو ہے علی، جنگ بدر کا ہیرو ہے علی۔ ایک بات اگر میں کھل کر کہتا ہوں، لاہور میں جن کو مسلمان خدا جانے کیا سمجھتے ہیں، ان کا مکی زندگی میں کوئی کردار دکھاؤ تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا، سارے پڑھے لکھے ہیں۔ میں نے کہا نعرہ حیدری، قبلہ ایک دکھائیں، یعنی ارے ہاں 7 سال تک حضور اکرم محصور رہے شعب ابو طالب میں، کسی ایک کتاب میں دکھا، کوئی ضعیف روایت دکھا کہ کسی صحابی نے رسول کو کھانا پہنچایا ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ یعنی 10 برس تک ان کا کوئی کردار نہیں، یہ تو بعد میں ظاہر ہوئے جب کھانے پینے کی چیزیں ملی مال غنیمت سے۔ مل کر نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو۔ اور جب جناب علیہ السلام، میں نے کہا جنگ بدر کا ہیرو میرا مولا علی، یہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ 35 آدمیوں کو 42 تک ہے تاریخ میں، کسی نے لکھا 35، کسی نے 40، کسی نے 42 کہ اکیلے جناب علی نے قتل کی، باقی ملائکہ نے، باقی ملائکہ نے، باقی ملائکہ نے، باقی ملائکہ نے، باقی ملائکہ نے۔ میں کہتا ہوں اس وقت یا اللہ تجھے اپنی وحدانیت بیان کرنی تھی، آپ نے یہ ملائکہ کیوں بھیجی؟ ملائکہ مسلمانوں کو یاد نہیں رہے۔ اگر ملائکہ رسول کی مدد کریں تو بدعت نہیں؟ یعنی یہ پہلی جنگ ہے جس میں ملائکہ نے مدد کی ہے، اور اس میں بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے مولا علی نے آستہ رسول کو کہا اے میرے سردار، میرے ہوتے ہوئے یہ ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ میرے ہوتے ہوئے ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ رسول نے ہنس کر جواب دیا علی پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ہے جناب علی علیہ السلام، میں یہ ہے علی علیہ السلام، اور جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، جب یہ کیونکہ ابو سفیان کی چالاکی تھی، خود شریک نہیں ہوا تھا، ابو جہل کو بھیجا تھا، ابو لہب بھی نہیں آیا تھا، اس میں ابو جہل کو بھیجا اور 70 آدمی مرے، 70 قید ہوئے، جو بھی آئے یعنی سارے مدینے مکے کے خوش تھے، خوشخبری ملے گی علی قتل ہو جائے گا۔ یعنی جنگ بدر میں علی کی پہلی جنگ ہے، جو 20 برس کا جوان ہے، جو 20 برس کا نوجوان ہے، 313 ہیں آدمی رسول کے لشکر میں، 2 گھوڑے 7 اونٹ، یہ ہے جنگ بدر کی پوزیشن۔ اور خوش تھے بڑے مکے والے، کہاں آئے گا، آئے گا، علی کا سر آئے گا، رسول کا سر آئے گا۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب آئے تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور سب سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ علی نے مار دیا۔ میرا بابا کہاں ہے؟ علی نے قتل کر دیا۔ میرا چچا کہاں ہے؟ علی نے قتل کر دیا۔ قبلہ ہر گھر میں علی علی تھی۔
علی قبلہ ہر گھر میں علی علی تھا، ہر گھر میں علی علی تھا۔ اب یہ میرے الفاظ، جب میں نے یہ تاریخ کا جملہ پڑھا تو علی کی محبت کی مستی میں جھوم کر کہا کہ آج جنگ بدر میں مکے میں علی کے بہادری کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ مسجد محمدی میں مولود کعبہ کا جشن ہو رہا تھا۔ یہ کسی شیعہ امام بارگاہ میں جشن مولود کعبہ ہو رہا تھا۔ ہر گھر میں علی علی کی آواز، ہر گھر میں علی علی کی آواز، کیونکہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی صورت میں۔ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی صورت میں۔ یا اللہ، یہ علی کی صورت میں کیوں؟ آواز آئے گی عبدالحق کی، مجھے علی کی صورت کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں۔ تو قبلہ ہم کیا کریں جب اللہ کو بھی علی کی شکل کی سوا کسی کی صورت پسند نہیں تو ہمیں بھی کوئی پسند نہیں۔ میں دوستوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف جلد دوسری اور پارہ ہے 16واں پارہ، دوسری جلد پارہ 16، اور یہ ہے کہ حضور اکرم جو 70 مارے گئے تھے نا، کہا ان کو کنویں میں گراؤ۔ یہ بدر، یہ غفاری قبیلہ تھا، ان میں ایک نام تھا کسی کا بدر، ان کے نام پر وہ کنواں تھا، کہا سب کو کنویں میں گراؤ۔ اور جب گر گئے تو حضور اکرم نے کہا یا بخاری شریف دوسری جلد، یا عتبہ یا شیبہ یا ولید یا ابا جہل انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ یا شیبہ، یا میں اسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے، یا ارے بنگے بدر والے کٹر قسم کے مشرک مرنے کے بعد ان کو رسول یا کہہ رہا ہے، تو یہاں رسول پر کسی نے فتویٰ نہیں دی، اور ہے بھی بخاری میں انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ اے ابو جہل، اے شیبہ، اے ولید، اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہمارا وعدہ ہم سے پورا کیا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا ذلت کا۔ تو اب دیکھ رہے ہو نا، اللہ نے تم سے وعدہ پورا کیا نا۔ اب نام صحابی کا ہے، میں نام نہیں لوں گا، بالکل کلیئر نام ہے۔ قال یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا۔ یا رسول اللہ، تو ان لاشوں سے بات کر رہا ہے جو روح کے بغیر ہیں۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ یا کی مخالفت کس نے کی، میں نے کہا دیا۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ یا کی مخالفت کس نے کی۔ اب جو رسول کو مانتے ہیں وہ آج بھی یا رسول اللہ یا علی مدد کے قائل ہیں، اور جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، وہ ہے یا کے مخالف۔ یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لہا۔ یا رسول اللہ، یہ جو مردہ ہیں، جو بغیر روح کے ہیں، ان کو تو یا کر رہا ہے۔ قال والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم۔ آواز ہے میرے صحابہ، مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، یہ ہیں تو مردہ، لیکن آپ سے زیادہ یہ میری آواز کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی، آپ سے زیادہ۔ میں نے جملات کر دیا، ارے بات تو یہیں ختم ہو جائے گی۔ آپ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، آپ سے زیادہ، آپ سے زیادہ۔ آج
تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جب میں نے 4 نومبر کو جنگ اخبار میں دیکھا کہ 3 مرتبہ کہا نام لے کر اٹھو 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 اٹھو، تو میں نے سمجھ لیا یہ وہی ہے کہ نہ سمجھتا ہے نہ سنتا ہے۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ میں نے کہا ہر بات پر مسلمان نے اعتراض کیا، اور قرآن جو ہے، میں نے کہا قرآن، یہ الفاظ ہے قرآن کی سورۃ الحجرات کے، نوجوان اس کو لکھے، آپ ٹائم دے تھوڑا سا دین، یہ الفاظ ہیں سورۃ الحجرات کے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان لانے والے، دیکھیں الفاظ ہوتے ہیں بڑے مزے کے، بڑے مزے کے۔ ہمارے ملک میں کتنے مدارس ہیں، میں علماء کی قبلہ بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن کاش کو اس طرح محنت کر، بے نبئن، بے بازت کے لیے نبئن نکرہ، اے ایمان لانے والے تمہارے پاس اگر کوئی بھی فاسق کوئی چھوٹی سی خبر بھی لے کر آئے، ترجمہ کیا ہوگا؟ اے ایمان لانے والے جب تمہارے پاس کوئی بھی فاسق، اب قبلہ میرا لاہور گھر ہے، آپ جا کر دیکھیں لغتوں میں فاسق کی معنی کیا ہے؟ فاسق معنی بد کردار، فاسق معنی گنہگار، فاسق معنی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، فاسق معنی جھوٹا۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ میں فسق کشر کے وزن پر، میرے نوجوان ہوں گے، جو طلباء ہوں گے، جو پڑھتے ہوں گے، علماء ہوں گے، فسق کس کے وزن پر ہے؟ فسق۔ کھجور ہوتی ہے نا، جب ہم اس کا چھلکا اتارتے ہیں اندر سے گٹھلی نکلتی ہے، یعنی فاسق اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو، جس کو قرآن نے منافق کہا۔ پتا چلا فاسق کتنی معنی ہو گئی؟ فاسق معنی گنہگار، فاسق معنی بدکار، فاسق معنی جھوٹا، فاسق معنی منافق۔ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو جب بھی کوئی بھی فاسق، گنہگار، بدکار، جھوٹا، منافق تمہارے پاس چھوٹی سی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو اچھی طرح سے، اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ میں حالت حاضرہ پر بات کر رہا ہوں اور سارے پڑھے لکھے ہیں، پھر میں سمجھا نہیں سکا نوجوان۔ میں بات کر رہا ہوں کرنٹ افیئرس پر پاکستان کے۔ اے ایمان لانے والے جب بھی تمہارے پاس کوئی جھوٹا، کوئی گنہگار، کوئی منافق، کوئی چھوٹی سی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو اچھی طرح سے اس کی یہ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، اور پھر کل تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یہ قرآن ہے۔ ارے چھوٹی سی خبر، چھوٹی سی خبر، چھوٹی سی خبر کوئی گنہگار لے کر آئے، اور بڑی خبر ہے، میں اپنے ائمہ کے تمام اقوال کو ایک طرف کر کے جو مسلمان نے لکھا کہ قرآن میں سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے دین، وہ ہے قرآن۔ بڑی خبر ہے قرآن، بڑی خبر ہے دین، بڑی خبر ہے قرآن، نبأ العظیم، جس کے لیے میرے مولا علی کا خطبہ ہے کہ انا النبأ العظیم، سب سے بڑی خبر میں ہوں، لیکن تم نے علی کو چھوڑ کر کہا کہ سب سے بڑی خبر ہے دین، سب سے بڑی خبر ہے قرآن۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹی سی خبر گنہگار لے کر آئے، بدکار لے کر آئے، منافق لے کر آئے، ارے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی وجہ سے پوری قوم تباہ ہو جائے۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھو، تم نے قرآن جن سے لیا ہے کوئی ایک بتاؤ جو گنہگار نہ ہو۔ مسلمانوں تم بتاؤ جن سے تم نے دین لیا ہو جو گنہگار نہ ہو۔ ارے جب گنہگاروں سے دین لو گے
تو پھر جھگڑا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جب گنہگاروں سے بدکاروں سے ہوگا تو پھر پوری قوم تباہ ہو جائے گی۔ آج افغانستان کا مسئلہ بتا رہا ہے کہ اگر انہیں گنہگار کو نہ پکڑا ہوتا تو آج قوم تباہ نہ ہوتی۔ یہ تباہی اسی لیے آتی ہے، ارے ہم نے قرآن لیا ہے، ہم نے دین ان سے لیا ہے جو ہیں 14 لیکن 14 کے 14 معصوم۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ اگر آپ مستی میں ہیں تو آپ کہیں تو میں 10 آیت پڑھوں، اگر آپ مستی میں ہیں تو میں 10 آیت پڑھوں، اگر آپ واقعی مستی میں، میں نے کہا کہ میں حدیث نہیں پڑھتا، میں پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ قبلہ یہ الفاظ ہے صورت ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ میں نے کہا کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ ابھی میں نے کہا کہ میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں وہ باتیں نہیں کرتا، میں باتیں وہ کرتا ہوں جو اخبار میں ہو، ٹی وی پر ہو، تاکہ میں دلیل دے سکوں۔ ابھی معین حیدر کا انٹرویو تھا ٹی وی پر، بتا رہے تھے کہ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم وقت حاکم ہوتا ہے، حاکم زمانہ، وہ ہوتا ہے اول الامر، تو ہمارا اول الامر ہے مشرف، ان کا اول الامر ہے ملا عمر۔ بات کر، میں تم سے بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ نعرہ حیدری ہے، یعنی جنرل معین حیدر پر اگر کیس کرنا ہے تو اس پر کیس کرو نا، کہ ہمارا امیر المومنین اور ہمارا اول الامر ہے جنرل مشرف مسلمانوں کے عقیدے میں، اور ان کا ہے ملا عمر، تو ان کو کہا ماننا چاہیے تھا ملا عمر کا، اور جو ہمارے مولوی ہیں ان کو کہا چاہیے ملا اشرف کا، جنرل مشرف کا۔ تو یا تو ان کو قرآن کا پتہ نہیں یا یہ 14 برس تک جھوٹ بولتے ہوئے آئے ہیں۔ نعرہ حیدری ہے۔ میں بات بتا رہا ہوں میرے دوستو معین حیدر کی کہ بھائی ہمارے پاکستان کا جو امیر المومنین ہے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق اول الامر، وہ ہے جنرل مشرف اور ان کا ہے ملا عمر، تو جو افغانستانی ہیں ان کو کہا ماننا چاہیے ملا عمر کا، اور جو ہمارے مولوی ہیں ان کو کہا ماننا چاہیے جنرل مشرف کا۔ یہ الٹا کیوں کہ وہاں والے یہاں بھاگ رہے ہیں، جو وہاں ہے وہ یہاں کیوں بھاگ رہے ہو؟ ویسے تو مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب جہاد واجب ہو جائے تو پھر بیوی کے ساتھ سونا حرام ہے، تو پتہ نہیں کن کے نکاح ٹوٹ گئے ہوں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے میرے دوستو، چلتا ہوں قرآن کی طرف، گھبرائے نہیں میرے بھائی، مجھے کچھ کہنا ہے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ میں اللہ، یہ جو بات اللہ نے بنایا ہے، ارے کہاں کہ پہلے تو قرآن کو پڑھ کر دیکھ، اللہ چاہتا کس کو ہے، کس کو نہیں چاہتا؟ اللہ جس کو چاہے عزت دے، تو کس کو چاہتا ہے؟ اللہ تو یہ کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا تو کوئی کافر ہادی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ، سورۃ منافقون میں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ گنہگار کو، فاسق کو، منافق کو، بدکار کو ہدایت نہیں کرتا۔ جب فاسق کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ یا جھوٹا کوئی قرآن اٹھائے سر پر کہ جن کو ہم نے ہادی مانا ہے وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں، میں مذہب چھوڑ دوں؟ پھر اللہ نے
نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ نے ارشاد، بھائی گھبرا تو نہیں گئے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ قصص میں، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ظلم کی تو کئی معنی ہیں، ارے جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں تو وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر نے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ایسا اللہ نے کلیئر فیصلہ کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، سورۃ زمر میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، سورۃ مومن میں اللہ نے سورۃ مومن میں جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے، اور زبانی ہے حزقیل کی کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اگر موسیٰ جھوٹا ہوتا تو میں اس کو ہادی کیسے بناتا؟ میں نے تو کہا تھا کہ جب یہ میں آیت پڑھوں گا تو آپ سارے مجھے داد دیں گے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، یعنی اعتراض تھا فرعون کو کہ یہ ہادی نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، تو اللہ نے حزقیل کی زبانی بتایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہو مسرف کذاب، میں تو جھوٹے کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اگر موسیٰ جھوٹا ہوتا تو میں ہدایت کیسے کرتا؟ پتا چلا جس نے ایک بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو اللہ اس کو ہادی نہیں بناتا۔ یہی سبب تھا کہ سوا علی فاطمہ حسن اور حسین کے سوا کسی کو مباہلے میں نہیں لے کر گئے تھے، کیونکہ وہاں جھوٹوں پر لعنت بنی تھی۔ نعرہ حیدری، مجھے یہاں تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، آیتیں پڑھتا جاتا ہوں۔ یہ 4 آیتیں میں نے پڑھی، اب آپ آیتیں 3 آیتیں ہیں سورۃ مائدہ کی، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے جو میرے نازل کردہ میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ اگر آپ گھبرائے نہیں تو میں آگے چلوں۔ اگر میرے حکم کے مطابق آپ جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے کافر۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے ظالم۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو میرے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ہے فاسق۔ اب جس کو آپ دیکھیں ایک کو بتائیں، ایک کو، یہ 3 آیتیں ہیں۔ پتا چلا حاکم وہ ہونا چاہیے جو کبھی نہ کافر رہا ہو۔ اس کے بعد میں 3 آیتیں پڑھوں گا، اگر آپ گھبرا گئے تو مجھے بتانا۔ میں نے کہا میرے دوستوں کہ مجھے مزہ آ رہا ہے، موسم اچھا ہے، میں نے کہا کہ کافر کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں، ظالم کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں، فاسق کو حق نہیں ہے موسوم کی موجودگی میں کہ حاکم بنے۔ یہی سبب، توجہ، ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے چھٹے امام تک یہ 6 تفاسیر کی ہو، سب نے کہا ہوگا لیکن جو میری نظر سے گزری ہے، ہمارے ہر امام نے فرمایا کہ کاش مسلمان قرآن کو سمجھتے تو ہمارے سوا کسی کو حاکم نہ بناتے۔ اب قبلہ میں 3 ہے، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، میں اس کا سارے پڑھے لکھے موجود ہیں، 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، نمبر بھی دینا چاہتا ہوں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 57، 58، 59، یہ 3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 57، 58، 59۔ موصول نے فرمایا جو پہلی آیت ہے وہ ہے ہمارے لیے، جو دوسری آیت ہے وہ ہے عوام کے لیے، اور جو تیسری آیت ہے وہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ اب میں 3 آیتیں پڑھوں، دیکھیں بڑا جملات کرنا چاہتا ہوں، اگر بھائی نہیں تو نہیں آ رہی ہے، نہیں اتنا ٹائم نہیں گزرا۔ اور پہلی آیت جو ہے ماں کے لیے وہ آپ دیکھیں عجیب آیت ہے، میں تب ترجمہ کروں گا، کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ ارشاد ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو پہنچاؤ ان کے پاس جو امانتوں کے وارث ہیں۔
میں نے کہا کہ ایک لفظ میں میرا نقطہ ہے، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتوں کو پہنچاؤ ان کے پاس جو امانتوں کے وارث ہیں، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب میں اللہ تمہیں انسانوں کا حاکم بناؤں تو پھر فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ میرے نوجوانوں، میرے پڑھے لکھے حضرات، میں کہ آپ سے زیادہ تو مجھے پڑھے لکھے حضرات نہیں ملیں گے نا۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب میں اللہ تمہیں انسانوں کے درمیان حاکم بناؤں تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ اور جن کے مذہب میں عدلی نہیں، میں نے بڑا جملہ کر دیا کہ بات سمجھ میں آ جائے، جہاں عدلی نہیں میں ان سے بات کیسے کروں؟ امانتوں پہنچاؤ جو امانتوں کے وارث ہیں، جو امانتوں کے اہل ہیں۔ قرآن شاہد ہے، مسلمانوں کی تاریخیں شاہد ہیں کہ حضور اکرم جب شب ہجرت کی تو علی کو کہا کر گئے تھے، یا علی امانتیں دے کر پھرانا، یا علی امانتیں دے کر پھرانا۔ رسول کو اتنی فکر تھی امانتوں کی، یا علی امانتیں دے کر پھرانا، یعنی کافر رسول کو امین کہتے تھے۔ قرآن شاہد ہے، کافر رسول کو صادق کہتے تھے۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے اور رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے اور رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، کافروں کی نظر میں نہیں، نعرے کم لگائے تاکہ میں آگے چل۔ کافروں کی نظر میں رسول امین ہے، رسول کی نظر میں علی امین ہے۔ اور کس کی امانتیں تھی؟ کافروں کی امانتیں تھی نا، مشرکین کی امانتیں تھی۔ کون سی امانتیں تھی؟ پیسے ہوں گے، چاندی ہوگا، سونا ہوگا۔ علی یہ دے کر پھرانا، پھرانا۔ پھر سلایا علی کو تھا، امانتیں کسی اور کو دیتا۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، یا علی یہ بڑا کام تھا تمہارا، مشکل کام تمہارے حوالے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ امانتیں تم دے کر آنا۔ کوئی تاریخ میں بتاؤ کہ امانتیں فلاں کو دی، میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے کیا امانتیں ہوں گی؟ سونا چاندی پیسہ وہ علی کو دیے کہ یہ امانتیں دے کر پھرانا۔ رسول کو اتنی فکر ہے امانتوں کی، اب یہ تو ہیں چھوٹی امانتیں۔ اور پھر مسلمان بھائیوں نے اس آیت کی شرح کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کائنات پر امانت کو پیش کیا اور سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہاں مسلمان لکھا کہ امانت کی معنی ہے دین، امانت کی معنی ہے دین، یعنی سب سے بڑی امانت ہے اللہ کا دین۔ ارے جو رسول جس رسول کو دین ہے اللہ کی امانت، دین ہے اللہ کی امانت، واہ یا رسول اللہ واہ، تمہیں کافروں کی امانتوں کا خیال تھا کہ علی امانتیں دے کر پھرانا، اور تمہیں اللہ کی امانت کا کوئی خیال نہ رہا، جو تو امت پر چھوڑ گئے، جو چاہے وہ لے۔ نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ توجہ ہے، دیکھیں میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ امام نے فرمایا یہ آیت ہے ہمارے لیے، اور پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان لانے والے، تم اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ یہ ہے عوام کے لیے۔ کس کو خطاب ہے؟ مومنین کو۔
اے ایمان لانے والے اب تم ہی بتاؤ 50 برس گزر گئے ہیں، اب تو فیصلہ کرو کہ اولو الامر کون ہے؟ جو اولو الامر آیا اس کی ملاؤں نے مخالفت کی۔ ایوب سے لے کر ہمیں بھی پتا ہے کہ جو آیا، ایوب آیا، یحییٰ آیا، بھٹو صاحب آئے، پھر جالک آئے، پھر بے نظیر صاحب آنے والے، سب کی مخالفت ملاؤں نے کی، تو اولو الامر پھر ہے کہاں؟ اولو الامر پھر ہے کہاں؟ یا تمہیں بات تو صحیح ہے کہ تمہیں قرآن اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر جان بوجھ کر چھپاتے ہو، ورنہ دیکھو اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی، یہ اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ بڑی شرارت ہے۔ شرارت اسی لیے ہے کہ ہستیاں ہیں 4، ایمان والے، اللہ، رسول اور صاحبان امر۔ اب اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، اللہ کسی کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول پر اطاعت واجب ہے اللہ کی، یعنی رسول کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، یہ ہے رسول کا کلمہ۔ پھر ہے صاحبان امر، صاحبان امر پر اللہ کی بھی اطاعت واجب، رسول کی بھی، یعنی صاحبان امر کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا۔ بڑا میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے نوجوانوں کے لیے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے میرے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ ہے صاحبان امر کا۔ اب ہیں مومن، مومنین پر اللہ کی اطاعت بھی واجب، رسول کی بھی واجب، صاحبان امر کی بھی واجب، تو اب اگر اولو الامر کو مانتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ میں نے کہا علی کی عزت کی قسم، جب کوئی اس طرف سے اس طرف آتا ہے یعنی شیعت میں داخل ہوتا ہے پھر اپنی پوری زندگی پر افسوس کرتا ہے، یار مجھے اتنی عقل ہی نہیں تھی۔ جب عقل ملتا ہے نا، کیونکہ یہاں یہ جو ہماری مدارس ہیں یہ حسینی یونیورسٹی ہے، یہاں عقل ملتا ہے، علم ملتا ہے۔ آیت نمبر 57 رسول اور رسول کے بارے میں، 58 ہمارے بارے میں، اور 59 امام نے ہمارے دشمنوں کے بارے میں۔ اب آئیے وہ بھی پڑھوں میں ترجمہ، میں نے کہا کہ میں تنقید کے حساب سے نہیں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، جا کر سوچیے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنا قبلہ ربط ہے۔ اب اللہ تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ میرے رسول دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اللہ رسول ہم مجھے نہیں کہہ رہا، رسول الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے، لیکن یہ حاکم مانتے ہیں میرے جو ہے ان کو چھوڑ کر طاغوت کو، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان۔ بڑا اجمل دیکھیں آیت، پھر آیت کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ میرے حبیب زعم ہے لفظ، یعنی ان کا گمان ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں اور حاکم مانتے ہیں طاغوت کو۔ میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے ہو نا،
دیکھ رہے ہو نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے اور جو اللہ نے کتابیں نازل کی ان پر ایمان ہے. یہ ایسا جملہ ہے جس پر مجھے اشرے کی ضرورت ہے. میرے ابھی دیکھ رہے ہو نا یہ کہہ رہے کہ ہمارا اللہ قرآن پر ایمان ہے اور جو اللہ نے کتابیں ان پر ایمان ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، اور مانتے حاکم ہیں شیطان کو، حالانکہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ طاغوت کا کبھی کہا نہ ماننا. میں نے ان کو منع کیا تھا کہ کبھی طاغوت کو نہ حاکم بنانا نہ طاغوت کو کبھی کبھی کہا ماننا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ ان کو میں ایسا ذلیل اور خوار کروں کہ کبھی یہ پھر ہدایت پر نہ آئے. کتنا کون سا وہ جملہ ہے قبلہ، کون سا وہ مسئلہ ہے جو آیت میں رہ گیا. میرے حبیب پہلا ہے رسول علیہ رسول کی، پھر ہمیں حکم ہے کہ اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، رسول کی، صحابہ امر کی. پھر تیسرے آیت میں میرے حبیب دیکھ رہے ہو نا کہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو مان کر حاکم بناتے ہیں طاغوت کو. بڑا جملہ میرا نوجوان ہو، قرآن کو مان کر. آج تک نہ مشرکین نے قرآن کو مانا ہے، نہ کافروں نے مانا ہے، نہ یہودیوں نے مانا ہے. پتا چلا اللہ کی نظر میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور حاکم بناتے تھے طاغوت کو، اور قرآن ہے قیامت تک کے لیے کتاب. پتا چلا جو قرآن کو مان کر پڑھو جملہ. میں نے تو سمجھا تھا قبلہ کہ اتنے آپ باشعور لوگ بیٹھے ہیں، میں نے تو سمجھا تھا کہ سارے بات کریں گے. اب جاؤ جا کر لغت کو دیکھو، پھر میں آؤں گا آپ سے پوچھوں گا. طاغوت کا مسلمانوں نے ترجمہ کیا شیطان. میں نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ تم نے کیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. طاغوت کے مسلمان کیا ہے؟ طاغوت کا واحد بھی طاغوت، جمع بھی طاغوت. لغت کے اعتبار سے طاغوت اسے کہتے ہیں، طاغوت کسی فرد کا نام نہیں، جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ طاغوت ہے. میرے بھائی بات تو کر زبان سے مجھے بتا. رات جاؤ، ابھی جاؤ، جا کر مسلمانوں کے لغتوں کو دیکھیں. جو بھی حق کے مقابلے میں آئے، جو بھی آئے، چاہے مرد ہو یا حق، یا جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ ہے طاغوت. پتا چلا جو رسول کو چھوڑ کر، علی کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کر اور قرآن کو ساری رات پڑھے اور کو چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کو حاکم مانے، سمجھنا وہ شیطان کا پیروکار ہے. نعرہ حیدری. دوستو 3 آیتیں مجھے پڑھنے دو، بس اپنی تقریر کو میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. 3 آیتوں پر، گھبرائے نہیں، 3 آیتوں پر. بھائی گھبرا تو نہیں گے، توجہ میری گفتگو پر. 3 آیتوں پر آؤ. میں کہا میں 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کتنا قریب ہو کر تمہیں سمجھایا ہے. یہ نہ سمجھو یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو یہ نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو یہ سمجھو. اللہ نے تو تمہیں بتایا ہے کہ یہ سمجھو یہ سمجھو، اگر یہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھو. اب دیکھیں میں 3 آیت پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے رسول کو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا قرآن یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، سمجھو. 1 رات رسول کو بھی دو، 30 راتیں ہیں، 1 رات اس کو بھی دو جس پر نازل ہوا ہے. 1 رات اس کو بھی دو جس کی وجہ سے آیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا. تو جس کی وجہ سے آیا ہے تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، تو اس کو تو سمجھو. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ یاسین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین. اب کہو یا نہ کہو،
یاسین. جتنے مسلمان بھائی ہیں لاہور کے ان سے جا کے وہ یاسین کی معنی کیا ہے پوچھو. یاسین یاسین یاسین. قرآن میں ابھی بھی یاسین. اے میرے سید، اے میرے سید، اے میرے سردار، ارے قرآن میں تو ابھی تک یا رسول اللہ ہے، یا قرآن کو پڑھنا چھوڑ دو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید، اے سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی، تو مرسلین کی منیت ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے صراط مستقیم پر ہے. گھبرائے نہیں میرے نوجوانوں، جو گھبرے بھر کو توجہ. اے میرے رسول، اے میرے سید، اے میرے سردار، مجھے قسم ہے یا اللہ تجھے ضرورت کیا ہے. ارے اللہ رسول کو منوانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے. تمہیں شیعوں کے قسم پر تو یقین نہیں، خدا کی قسم پر تو یقین کرو. ارے خدا کی قسم پر تو یقین کرو. اے سید، اے سردار، مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی، آپ مرسلین کی منیت بھی ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. اور پھر اللہ نے کہا یہ کوئی نہ کہے کہ یہ صراط مستقیم کہاں ہے. پھر فرما دیا سورۃ ہود میں ان ربی علی صراط مستقیم. میرے حبیب اگر آپ سے کوئی مجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو ان کو کہہ دو کہ میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے، یعنی جہاں میں ہوں وہاں میرا اللہ ہے. میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے، بڑا جملہ میں نے کر دیا ہے. یا رسول اللہ کہاں ہے؟ رسول صراط مستقیم پر. اور یہی سبب ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی وہاں، معراج کبھی وہاں کبھی یہاں، آپ رہتے کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرا پروردگار رہتا ہے. او میرے نوجوان تمہارا کسی مسلک سے بھی میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرا پروردگار رہتا ہے. ارے قیامت تک مرتے مرتے مر جاؤ گے، در بدر ہو کر خاک ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ نہیں ملے گا. رسول نے تمہیں آج بتا کہ اگر اللہ سے ملنا ہے تو میری طرف آؤ، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا اللہ ہے. نعرہ حیدری. ان ربی علی صراط مستقیم. ہاں میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے. اگر تیسری آیت نہ ہوتی، کیونکہ یہ مانتے نا قرآن کو، بھائی اللہ رسول ہے نا، علی کہاں ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں میرے دوستوں. میں تو آیا ہوں اتنا سفر کے، مجھے تو تھکاوٹ نہیں ہے. اب یہ الفاظ ہے سورۃ یاسین کے، سورۃ ہود کے، اب یہ الفاظ ہے سورۃ نحل کے. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. میرے حبیب یہ گونگا یہ جو جہاں بھی جاتا ہے وہاں ناکام ہو کر آتا ہے. گھبرا گئے. میں نے کہا جا کر دیکھیں، پڑھیں. پھر مجھ سے حل یستوی ہو ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. یہ گونگا یہ جہاں بھی جاتا ہے تو ناکام ہو کر آتا ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو صاحب عدل ہے، وہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو صاحب عدل ہے اور صراط مستقیم پر ہے. اب اللہ نے نام لیا اس کا نہ اس کا. تم مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا ہے. ہاں اگر تفاسیر میں یہ بات مجھے نہ ملتی، میں پہلے حصے کا تو میں نے پہلے حصے کی نہ آیت پڑھی ہے نہ تفسیر کروں گا، کیونکہ سارے مسلمان، ہر مسل کا مسلمان یہاں موجود ہوگا. جاؤ اپنی تفاسیر کو دیکھو. ہاں حل یستوی ہوا، یہ گونگا
یہ جو جس میدان میں جاتا ہے بھاگ کر آتا ہے، یہ آج جا کر پڑھے میرے بھائی، یہ